رحیم الناس كلهم هالكون الا العالمون والعالمون كلهم هالكون الا العاملون والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون والمخلصون على خطر عظیم۔ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا یہ مقولہ ہے بعض صوفیہ کا۔ کچھ لوگوں نے اس کو حدیث کہہ کر بیان کیا ہے مگر یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ مقولہ ہے بعض صوفیہ کا۔ بعض نے ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ بیان کیا ہے اور بعض نے کہا عبداللہ التستری علیہ الرحمہ کا یہ مقولہ ہے۔ بہرحال تو اس میں بڑی ایک اچھی نصیحت کی گئی ہے۔ فرمایا کہ تمام انسان ہلاکت میں ہے، خسارے میں ہے، ٹوٹے میں اور نقصان میں ہے۔ جب سارے انسان خسارے میں ہیں اور نقصان میں ہے تو فائدے میں کون ہے؟ جسے قرآن میں بھی اس کو بیان کیا گیا، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی یہ کہ تمام انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو جب سارے انسان خسارے میں ہے تو فائدے میں کون ہے؟ تو فرمایا الا العالمون، جس کے پاس علم موجود ہے، جو علم کی دولت سے بہرہ ور ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ جب آدمی کے پاس علم نہیں ہوگا تو اس کو کوئی بھی بہکا سکتا ہے، اور یہ تو ایک بدیہی سی بات ہے۔ دنیاوی چیزوں کا بھی اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اگر آپ اس سے واقف نہیں ہوں گے تو آپ کو دھوکہ دے دے، جب واقف ہوں گے تو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی جس کے پاس علم ہوگا اس کو بہکانے کی کوشش اگر کوئی کرے گا، اگر علم صحیح اس کے پاس ہے تو کوئی بہکا نہیں سکتا ہے۔ تو علم جس کے پاس ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ نقصان میں نہیں ہے، وہ فائدے میں ہے۔ لیکن آگے بیان کیا گیا کہ علم والے بھی نقصان میں ہیں۔ جس کے پاس علم ہے وہ بھی خسارے میں ہے۔ والعالمون كلهم هالكون الا العاملون، جس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ بھی خسارے میں ہے۔ وہ خسارے میں کیوں ہے؟ علم ہے، عمل نہیں ہے تو خسارے میں ہے۔ علم نہیں ہے تو خسارے میں ہے، علم ہے اور عمل نہیں ہے تو خسارے میں ہے۔ چونکہ علم اگر انسان کے پاس نہیں ہے تو وہ جہالت کی وادیوں میں گھومتا پھرے گا۔ اگر آپ کو یہاں سے دلی جانا اور آپ کو راستے کا علم نہیں ہے تو بھٹکیں گے کہ نہیں بھٹکیں گے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سے رکشے سے اسٹیشن تک جاؤ اور وہاں سے ٹرین پکڑو اور وہاں سے بس پکڑو فلاں جگہ سے، تو معلوم ہوا کہ جب آپ کو علم ہے تو صحیح منزل تک پہنچ جائیں گے، اور جب آپ کو علم نہیں ہوگا تو بھٹکتے پھریں گے۔ علم ہونے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ انسان کی عملی زندگی میں بھی ہو۔ آپ عالم تو بن گئے، آپ نے بہت سارے علوم کو حاصل تو کر لیا، لیکن آپ کی عملی زندگی میں کیا ہے؟ کچھ ہے بھی؟ کچھ نہیں، خالی۔ یہ تو پڑھ لیا کہ نماز، یہ تو جان لیا کہ نماز فرض ہے، اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ سب کچھ معلوم ہو گیا، تو کیا یہ کافی ہے؟ وہی جب تک آدمی نماز نہیں پڑھے گا، جو آپ نے علم حاصل کیا نماز سے متعلق، اس کو اپنی عملی زندگی میں نہیں اتارو گے تو پھر کامیابی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر خسارے سے باہر کیسے نکل سکتے ہو؟ بھی آپ نے کھانا بنایا، بہترین قورمہ تیار کیا، بن گیا، تو پیٹ تو جب بھرے گا جب کھاؤ گے۔ اب آدمی کہتا ہے بہت شاندار بنا ہوا ہے، اور کھائے نا تو بھوک دور ہوگی۔ تو علم تو آپ نے حاصل کر لیا، معلومات تو آپ نے بہت ساری اکٹھی کر لی، لیکن
وہ محض معلومات کا حاصل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس معلومات کو اپنی پریکٹیکل عملی زندگی میں اتارو۔ جب تک وہ چیز عمل میں نہیں آئے گی تو اس کا فائدہ کیا اس علم کا؟ جب آدمی نے ڈاکٹری کو حاصل کیا، لیکن وہ کلینک کھول کے بیٹھتا نہیں، اپنا گھومتا رہتا ہے، ٹہلتا رہتا ہے، اور اسی طرح ایک زمانہ گزر جائے تو باقی رہے گا وہ۔ ایسے ہی یہ علم ہے کہ جس کے پاس دینی علوم جس نے حاصل کیے، تو حاصل کرنے کے بعد کیا کرو؟ اس پر عمل کرو، ورنہ حدیث میں ایک اور وعید بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس علم ہے وہ اگر اپنے اس علم کے مطابق عمل نہیں کرتا، وہ علم کوچ کر جاتا ہے، اس کے پاس باقی نہیں رہتا۔ اگر آپ علم کے مطابق، علم سے مراد یہ نہیں کہ باقاعدہ عالم ہی ہو، جو مسائل کا، جتنے مسائل کا آپ کو علم ہو گیا، دین سے متعلق جتنی جانکاری آپ کو ہو گئی، اب اس کو عملی طور پر لاؤ اور اپنی عملی زندگی میں اتارو۔ تو اگر کوئی جانتا ہے، علم اس کے پاس ہے، اور پھر وہ اس علم کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہے، تو علم باقی نہیں رہے گا، چلا جائے گا۔ بھائی علم بھی تو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، آپ اس کی ناقدری کریں گے، ناقدری یہی تو ہے کہ آپ اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے، تو ناقدری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ناقدری کرو گے اس کا علم کی، تو وہ باقی رہے گا، ضائع ہو جائے گا۔ وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ ضائع ہو جائے گا۔ وہ وکالت کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد پریکٹیکل طور پر جو ہے وہ اس کام میں نہیں لگا، تو باقی رہے گا، وہ تو سب بھول بھال جائے گا، ختم۔ کیا قانون آیا، کیا نہیں آیا، کیا دفعہ تبدیل ہوئی۔ تو جو آدمی پریکٹیکل لگا ہوا ہے عملی طور پر، اس کو ساری چیزوں کا علم رہتا ہے، اور جو پڑھا اور کام نہیں کرا تو ختم، وہ علم بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ نے کوئی مسئلہ سنا اور اس پر عمل نہیں کیا، تو اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ اس جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ جاننا برائے جاننے، جاننا صرف جاننے کے لیے، تو شیطان کو بھی بہت بڑا علم تھا۔ شیطان کو تمام شریعت کے کلیات اور اس کے جزیات سب اس کو ازبر تھے، لیکن ہماری زندگی اس کی خالی تھی، وہ راندے درگاہ۔ تو اگر آپ کے پاس علم ہے، آپ جانتے ہیں کسی چیز کو، اور وہ آپ کی عملی زندگی میں نہیں، تو وہ علم بیکار ہے، وہ کسی کام کا نہیں۔ پھر تو کیا کہا کہ علم نہیں ہے تو خسارے میں ہے، علم ہے عمل نہیں ہے تو خسارے میں ہے۔ ہمیں اس خسارے سے نکلنا ہے، ہمیں معلومات حاصل کرنی ہے۔ آپ نے گریجویٹ بھی کر لیا، انجینئر بھی بن گئے، آپ نے پی ایچ ڈی بھی کر لی، اور آپ ڈاکٹرز بھی بن گئے، اور آپ نے جو ہے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، مگر دین کا علم کچھ بھی نہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک صاحب میرے پاس آئے، بڑی ڈگریاں ان کے پاس۔ میں نے کہا سورہ اخلاص یاد ہے؟ پتہ ہی نہیں سورہ اخلاص کسے؟ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، انہیں یہی پتہ نہیں، تو کیا فائدہ ان ڈگریوں کا؟ یہ ڈگریاں کام نہیں آنے کی اللہ کے ہاں۔ جو چیز آخرت میں کام آنے والی ہے مجھ سے غافل، اور جو ہمارے آخرت میں کام نہیں آئے گی ہم اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو بتائیے، میں نے کہا اتنی ڈگریاں لیے پھر رہے، سورہ اخلاص یاد نہیں، پتہ نہیں سورہ اخلاص کسے کہتے ہیں۔ دوستو علم حاصل کرو، دین کی اتنی معلومات جس سے حلال اور حرام کی پہچان ہو جائے، عقائد حقہ اور صحیح عقائد کی پہچان ہو، یہ فرض ہے، فرض۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے۔ کتنے علم کا؟ جس سے حلال و حرام کو جان لیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، نماز سے متعلق کیا فرائض ہیں کیا واجبات ہیں، کن چیزوں سے نماز فاسد، یہ تو جاننا ضروری ہے۔ اگر علم نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ آدمی علم نہ ہونے کی صورت میں
تو وہ حلال و حرام میں تمیز کیسے کرے گا؟ وہ حلال اور حرام میں تمیز کیسے کرے گا جب علم نہیں ہوگا؟ تو اس لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے ہر مسلمان پر. یہ فریضہ ہر مسلمان پر عائد ہے. صحیح عقائد کا علم ہونا یہ ضروری ہے. فرائض اور واجبات کا علم ہونا یہ ضروری ہے. لیکن ہم غافل ہیں. ہمارے لیے ہر چیز کے لیے، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، لیکن دینی علم کو حاصل کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. نہ ہمیں اس کی کوئی فکر ہے، نہ ہمیں کوئی اس کی تیاری ہے، نہ ہمیں اپنی نسلوں کو دین پر باقی رکھنے کے لیے اور ان جن علوم کی ضرورت ہے اس کے لیے کوئی فکر نہیں ہے ہمیں. آپ کے بچے بڑے بڑے کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے ٹیوشن لے رہے ہیں. وہ بیچارہ ایک مولوی کو، ایک حافظ کو، ایک امام کو اگر اس سے ٹیوشن پڑھوائیں کیا دیں؟ 200 روپے. اور وہ انگریزی ٹیوشن پڑھ رہا، اس کا LKG کا بچہ کتنا ٹیوشن ہے؟ 2-2 ہزار روپے، 3-3 ہزار روپے. اور جتنی کلاس اوپر جائے گی اس کے ریٹ بھی اتنے بڑھتے چلے جائیں گے. ارے تمہیں قرآن پڑھا رہا 200 روپے دیتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور وہ 200 روپے بھی وقت پہ نہیں ملتے، اس میں بھی جھک جھک ہو. کہا جی فلاں صاحب تو 100 روپے لیتے تھے، تم 200 مانگ رہے. لو جی صاحب، یہاں سوچ رہا وہاں نہیں سوچ رہا. میں دیکھتا ہوں گاڑی گزرتی ہے، ماں باپ کھڑے رہتے ہیں بچوں کو تیار کرا کے، ہے نا. کیا دینی علوم کے لیے بھی آپ کے دل میں یہی قدر ہے، یہی عظمت ہے؟ کیا مدرسے بھی اسی طرح بچوں کو پہنچاتے ہو؟ اغیار کی کوشش تو یہی ہے کہ وہ دین سے تمہیں غافل کر دے، تمہاری نسلوں سے دین کو غائب کر دے. ان کی کوششیں تو یہ ہے. ان کی تو کوششیں ہم کر ہی رہے ہیں، ہم خود ہی کر رہے ہیں. ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھا رہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیاوی علوم سے واقف نہ کراؤ، لیکن پہلے اپنے گھر کی تعلیم تو دے لو. پوچھو بچہ قرآن پڑھا ہوا کہ نا؟ قرآن تو نہیں پڑھا، پارا پڑھ لیا تھا بس کافی ہے. وہاں سوچ کیا ہے؟ وہاں سوچیے کہ گریجویٹ بن جائے، ڈاکٹرز کی ڈگری اس کو حاصل ہو جائے، MBBS کر لے، MD کر لے. یہ فکریں ہیں، لیکن دینی علوم کے لیے ہمارے پاس کیا فکریں ہیں؟ کیا ہم نے سوچا کبھی اپنے بچوں کے فیوچر کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کچھ سوچا کہ اگر آج ہم نے ان کو دینی تعلیم نہ دی، آج ہم نے ان کو قرآن سے غافل رکھا، آج ہم نے ضروریات دین سے ان کو غافل رکھا، کل کون ان کی خبر گیری کرے گا؟ جب آپ ان کو نہیں سکھائیں گے، نہیں پڑھائیں گے تو ان کی نسلیں آئیں گی. ظاہر بات ہے کہ جب انہوں نے نہیں پڑھا تو اپنی نسلوں کو کیا پڑھائیں گے؟ بھئی آج تو اسکیم چلی ہے کہ مسلمان کو مرتد بنایا جائے، ان کو اصل کی طرف لوٹایا جائے گویا کہ ان کے کہنے کے مطابق. تو اگر ہم ہی غافل رہے، ہم نے اگر یہ فکریں نہ کی تو دوستو یاد رکھو کہ چند نسلوں کے گزرنے کے بعد یہ پتہ نہیں چل پائے گا کہ مسلمان کی نسل ہے کسی اور کی نسل ہے. آپ زیادہ دور کیوں نہیں، پنجاب چلے جاؤ، دیکھ لو. آج بھی جو سن 47 میں ہوا تھا اس کے بعد سے جو لوگ ہیں مسلمان تھے غیروں کے یہاں رہے، اور آج ان کی نسلیں بھی وہی ہیں، مسلمان نہیں ہے، نام ہے ان کے آج بھی اسلامی، لیکن اسلام سے کوئی واسطہ نہیں. ساری چیزیں، سارے ریت اور رواج جو ہے وہ سارے غیر مسلموں جیسے. ایک نسل اسی پہ گزری تو ظاہر بات ہے کہ آنے والی جو دوسری اور تیسری پیڑھی ہوگی وہ بھی اسی پہ گزرے. اس لیے دوستو ضروری ہے کہ ہم خود بھی علم دین کو حاصل کریں اور اپنی نسلوں کو بھی علم دین سکھلائیں. ضروری ہے یہ. اگر آپ نے نہیں سکھلایا تو یاد رکھو پچھتاؤ گے، کل کو بہت پچھتاؤ گے. آج آپ واقف ہیں، آج آپ کو بتانے والے موجود ہیں. خدا نہ کرے کل کو ایسا دن آئے کہ نہ تمہیں کوئی بتانے والا ملے، نہ تم اپنی نسلوں کو دین کے صحیح راہ پر چلانے والے ملو. آج تو کوششیں ہو رہی ہیں، آج تو اغیار کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں. یہ نماز نہ پڑھ سکیں، یہ فلاں کام نہ کر سکیں، یہ دینی امور انجام نہ دے سکیں. جب ہماری نسل اسی میں گزر جائے گی تو اس کی ذہنیت پھر وہی ہو جائے گی. اور آپ دیکھتے ہیں، آپ جو ہے مجھ سے زیادہ میڈیا پر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں علم دین کا صحیح علم نہیں،
اور وہ اسلام کا ترجمان بنا ہوا جنہیں پتہ نہیں اور اسلام کے خلاف بات کر رہے ہیں، پھر تو یہ ہوگا۔ تو اس لیے ہم اپنے بچوں کو خود بھی، اگر ہم واقف نہیں ہیں علوم دینیہ سے، ہم واقف ہو، کم سے کم اتنی واقفیت تو ہو کہ ہمارے عقائد صحیح ہیں کہ نہیں ہیں، ہمیں اپنے عقائد کو صحیح کریں۔ چونکہ دیکھو اگر اعمال میں کمزوری ہے تو وہ تو معاف ہو سکتی ہے، عقائد میں اگر بگاڑ ہو گیا تو اس کی معافی نہیں ہے پھر۔ تو اس لیے اپنے خود بھی اور اپنے بچوں کے عقائد کو صحیح کرو۔ ایک قصہ لکھا ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، مسلمان کا بچہ ہے، کرسچن کے اسکول میں جاتا ہے، ایک بوڑھا آدمی چلا جا رہا تھا، وہ اس کے سے سامان لے لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ تمہیں کسی نے سکھایا کہ یہ عیسیٰ مسیح کی تعلیم ہے؟ مسلمان کا بچہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ عیسیٰ مسیح کی تعلیم۔ یہ ذہن کہاں سے بنا؟ جب آپ اس کو اپنی تعلیم آپ نہیں دیں گے اور وہاں جا کر اس کے ذہن میں جو ڈالا جا رہا وہی بیٹھ گیا۔ ایک صاحب نے اور واقعہ سنایا تھا، والدین بیٹھے ہوئے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، بات چیت چل رہی تھی والدین کی، کہیں سے متعلق؟ وحدانیت سے متعلق، کہ اللہ ایک ہے۔ ان کا ایک بچہ جو کرسچن اسکول میں پڑھتا تھا وہ سن رہا تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، حالانکہ ابھی چھوٹا ہی تھا۔ تو والدین کی گفتگو سنتا رہا، اور سننے کے بعد جب آپس میں تذکرہ ہوتا رہا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، تو بچہ پتہ کیا کہتا ہے؟ نو گاڈ ون، دس از گاڈ تھری، خدا ایک نہیں تین ہے خدا۔ یہ کہاں سے آئی تعلیم؟ یہ اس اسکول سے۔ چونکہ وہ لوگ اپنی مذہبی تعلیم، جب جائے گا بچہ تو سب سے پہلے مذہبی تعلیم ان کے دل و دماغ میں ڈالیں گے۔ وہ جو تعلیم ہے وہ تو بعد میں شروع ہوگی، پہلے یہ تمام کام شروع کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ وہ اسکول اور کالج جن کو چلانے والے مسلمان ہیں، ارے جب مسلمان ہاتھوں میں ہے تو کم سے کم شریعت کا، اسلام کا کچھ تو لحاظ پاس ہونا چاہیے۔ ایک صاحب مجھے اسکول کا افتتاح ہوا اور مجھے لے گئے کہ ذرا صاحب تقریر کر دیں، میں نے کہا چلو۔ وہاں گیا تو دیکھا میں نے بچے اسکرٹ پہنی ہوئی ہیں، آدھی رانیں کھل رہی ہیں نیچے کا حصہ۔ میں نے ان سے کہا، جو ذمہ دار تھے، میں نے کہا کہ جب آپ مسلمان ہیں، آپ نے اسکول قائم کیا، تو آپ نے جو لباس پہنا رکھا ہے کیا اس میں کوئی مجبوری ہے؟ ٹھیک ہے آپ یہی ڈریس رکھیں، پوری کریں، پوری ڈریس رکھیں جس سے پورا بدن بچی کا ڈھکا ہوا ہو۔ نے کہا کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کا 1 گھنٹہ ہم یہاں روزہ ہفتے میں کم سے کم 1 گھنٹہ آپ ہمیں دے دیا کریں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، آج تک نہیں آیا وہ، تو کیوں آئے گا؟ اس لیے کہ انہیں چاہیے ایسا آدمی جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہے کہ ہاں بہت اچھا کام کر رہے، بہت بڑھیا کام کر رہے۔ ارے حرام کام کر رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ مسلمان ہاتھوں میں جب ایک چیز ہے تو تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ وہی دل و دماغ پر وہی چڑھی ہوئی ہے جدت، وہی عریانیت دل و دماغ میں بھری ہوئی ہے۔ تو تمہارے ہاتھوں میں ایک چیز ہوتی ہوئی، نظام ہوتا ہوا تم نہیں کر سکتے ہو، تو پورا نظام اگر تمہارے ہاتھ میں آ گیا تو کیسے کر لو گے؟ یہ تو حال ہے ہمارا، کہنا وہی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، ہم تو غرقاب ہیں ہی، تمہیں بھی کر دیں گے، ساتھ ساتھ میں غرق کر دیں گے، ڈبو دیں گے تمہیں بھی۔ تو اس لیے دوستو آج کے ان حالات میں بہت سخت ضرورت ہے اس بات کی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اپنے بچوں کے عقائد کی درستگی یہ اولین ذمہ داری ہے والدین کی۔ روزانہ گھر میں بیٹھ کر بچوں کو ساتھ بٹھلا کر تھوڑا سا مذاکرہ کر لیا، عقائد کیا ہے بچوں کے، ان کے دل و دماغ میں کیا چیز ڈالی جا رہی ہے۔ تو دوستو اگر ہم نے اس کی طرف قدم نہ بڑھایا تو
کہیں ایسا نہ ہو جیسا آج آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے اور بچیاں کہاں جا رہے ہیں؟ تھوڑے سے لالچ میں اسلام کو چھوڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے کم سے کم روزانہ اپنے گھر میں بچوں کو لے کر بیٹھیں، مذاکرہ کریں، بتلائیں بچوں کو عقائد حقہ اور صحیح عقائد کیا ہے، اسلامی تعلیمات کیا ہے، اس کو پر ہمیں کیسے عمل کرنا ہے۔ یہ مذاکرہ بچوں کے ساتھ کریں، لے کر بیٹھیں، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے۔ آدمی کے بہکنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی ہے۔ اگر انسان میں پختگی نہیں ہے، اس کے پاس اگر علم نہیں ہے تو بھٹک جاتا ہے آدمی جلدی۔ اور آج کے اس میڈیا کے دور میں بس اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، ایسے ایسے لالچ دیے جاتے ہیں، کہیں آپ کو پیسہ کا لالچ، کہیں مال کا لالچ، کہیں مکان کا لالچ، کہیں گاڑی کا لالچ، اور نہ معلوم کتنے لالچ تمہیں دیے جائیں گے کہ تم اسلام کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جاؤ، ہم تمہیں مکان بھی دیں گے، مال بھی دیں گے، کاروبار بھی دیں گے، گاڑی بھی دیں گے، سب کچھ ٹھیک ہے۔ دنیا تو مل گئی ہے لیکن آخرت کو تو تباہ اور برباد کر لیا، آخرت تو تباہ ہو گئی۔ یہ تو دنیا عارضی ہے، تنگی میں گزرے، خوشی میں گزرے، یہ تو گزر جائے گی جیسے بھی گزرے۔ ایک آدمی جو محلوں میں رہتا ہے اس کی بھی رات گزر جاتی ہے، دن و رات گزرتے ہیں۔ ایک آدمی ہے جو فٹ پاتھ پر اپنا جو ہے بچھایا بستر اور سو گیا، اس کی بھی زندگی گزر رہی ہے، رات دن اس کے بھی گزر رہے، گزر دونوں کے رہے کہ زندگی تو گزر جائے گی، اصل زندگی تو آخرت کی۔ وہ زندگی ایسی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں، کبھی فنا ہونے والی نہیں، تو اس کے لیے ہم کوئی تیاری نہ کریں۔ یعنی ہمیں یہ تو فکر ہے کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمیں کیا فکر ہے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ فکر یہ نہیں ہے کہ بچوں کے مرنے کے بعد بچوں کا کیا ہوگا، یہ فکر نہیں ہے ہمیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، کن اعمال پر ہم ان کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جمع کرتے ہیں موت سے پہلے، کیا فرمایا؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ کیا کہا؟ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو یہ بات ہر ماں باپ پر لازم ہے، یہ بات ہر ماں باپ پر لازم ہے، مگر کون کرتا ہے؟ ہر ایک یہ تو کہتا ہے فلاں مکان فلاں لڑکے کا، فلاں مکان فلاں لڑکے کا، کاروبار فلاں کا، اتنے پیسے بینک میں پڑے ہوئے، فلاں کے ہے وہ، یہ فکر ہے۔ یہ فکر نہیں میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے مرنے کے بعد دین پر قائم رہنا، سنتوں پر قائم رہنا، چھوڑ مت دینا، کسی کا حق مت دبانا۔ کیا یہ وصیت اپنے اولاد کو کرتے ہیں آپ؟ نہیں کرتے۔ کیا وصیت کرتے ہیں؟ فلاں جگہ فلاں کے پاس اتنے پیسے، وہاں سے پیسے لینے ہیں، فلاں کے پاس اتنے پیسے، اس سے پیسے لینے ہیں، ہے نا، دینے ہیں، اتنے ہیں۔ یہ فکریں تو ہے، دنیا کی فکر ہے، لیکن بچوں کی فکر نہیں ہے۔ یہ ہر ماں باپ پر لازم ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو وصیت کرے کہ میں اگر دنیا سے چلا گیا، جس دین پر میں قائم ہوں اسی دین پر رہنا، نمازوں کی پابندی ہو، روزے کی پابندی ہو، ہر چیز کی پابندی، یہ کم سے کم اپنی اولادوں کو کہو اور ان کو لے کر کے بیٹھو۔ بس 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ نکال لوں، بس زیادہ نہیں کہہ رہا میں، 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ، عشاء کے بعد نماز کے بعد آپ پہنچے، بس سب کھا پی کر کے فارغ ہو جائے، سب کو لے کر بیٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ مذاکرہ کر لو، کوئی کتاب پڑھ لو، عقائد کے سلسلے میں، مسائل کے سلسلے میں آدھا گھنٹہ مذاکرہ کر کے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا، آپ محسوس کریں گے۔ اور جو پڑھو پہلے خود عمل کرو، جب آپ خود عمل کریں گے آپ کی اولاد آپ کو دیکھ کر عمل کرے گی۔ شوہر یہ تو چاہتا ہے کہ بیوی میری فرما بردار رہے، ہے نا، اس نماز نہیں پڑھ لی تو مار رہا، لیکن خود پابندی نہیں کر رہا، خود نماز نہیں پڑھتا، اس کا کیا اثر ہوگا؟ اور اب تو حال یہ ہمارے نوجوان کا یہ ہے
کہ اگر سالن میں نمک تیز ہے تو طلاق، نماز نہیں پڑھ لی تو اس کو کچھ نہیں کہتا، کچھ بولتا ہی نہیں، اس لیے کہ خود نمازی نہیں ہے، خود نماز کا پابند نہیں ہے، خود اس کی زندگی میں عمل نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بیوی کو کیسے کہہ سکتا ہے، وہ بچوں کو کیسے کہہ سکتا ہے؟ جب تم خود عامل ہوگے، عمل کرنے والے ہوگے علم کے مطابق، تو ظاہر بات ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے عمل کو دیکھ کر وہ بھی عامل بنے گی، تمہاری بیوی وہ بھی جو ہے پھر اسی طرح عمل کرے گی۔ جب تم نماز کی پابندی کرو گے تو ظاہر بات ہے بیوی کو کہو گے تو اٹھے گی نہیں۔ جب وہ آپ سے اپنی ہزار ضرورتوں کو پورا کرا لیتی ہے کسی نہ کسی طرح، تو آپ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی ضرورت کو اس سے پورا نہیں کرا سکتے ہیں۔ دوست نے کہا مجھے 10,000 کا سوٹ چاہیے، تو آپ دوڑ کے لا کے دیتے ہو؟ نہیں دیتے ہو؟ کیا کانے میں بالی ڈالنی سونے کی لا کے دیتے ہیں؟ نہیں لا کے دیتے ہو؟ اس سے کہتے ہو کہ نماز بھی پڑھنا، نماز کی پابندی نہیں کراتے اس سے۔ نماز کی پابندی، انسان اپنی تمام ضروریات اس سے پورا کراتا ہے، اپنی ہر چیز، لیکن شریعت کی پابندی نہیں، کچھ نہیں، اس لیے کہ خود پابند نہیں ہے۔ ایک صاحب تھے میرے پاس آتے تھے، وہ بیچارے شادی ہوئی، آزاد خیال تھے، لیکن جماعت میں لگ گئے، جماعت میں لگے، الحمدللہ رنگ بدل گیا، نمازوں کی پابندی۔ اب وہ جو تھے میاں بیوی میں اختلاف شروع ہو گیا، تو میں نے کہا بھائی اختلاف کیوں ہو رہا، کیا بات ہے؟ کہ جی نماز نہیں پڑھتی۔ میں نے ڈنڈا بجا دیا، تو میں نے کہا یہ تو غلط کیا، بھائی پہلے تم نہیں پڑھتے تھے نا، اب جماعت میں لگے، اللہ نے تمہیں اس کی برکت سے نمازی بنا دیا، تو اب ذرا دھیرے دھیرے ہاتھ رکھو، تم اگر ڈنڈا لے کے پڑھو گے تو ٹوٹ جائے گا رشتہ۔ جیسے آپ لگے، ایک ماحول آپ کو مل گیا، اللہ نے اس راہ پر لگا دیا، خود پابندی کرتے رہو، کہتے رہو، لیکن سختی سے نہیں۔ جب ضرورت دیکھو پیار سے، محبت سے سمجھاؤ، انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا وہ بھی نماز پڑھے۔ اور میں نے کہا ایک کام اور کرنا، فرائض تو مسجد میں پڑھنا، سنن اور نوافل گھر پڑھنا، سنن اور نوافل گھر جا کے پڑھنا، کیونکہ جب بیوی دیکھے گی کہ میرا شوہر پڑھ رہا، یہ نوافل پڑھ رہا، سنتیں پڑھ رہا، جو بھی پڑھ رہا، وہ دیکھے گی تو اس پر کہ واقعی یہ پڑھ رہا تو مجھے بھی پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ عمل کرے گی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، کہنے لگا 2 ٹائم کی شروع کر دی۔ میں نے کہا 2 ٹائم کی ہو گئی، 5ویں ہو جائے گی؟ وہ ایک دم سے اسے اللہ والی تھوڑی بنا دو گے، دھیرے دھیرے۔ تو ایسے دوستو جب ہم عمل کریں گے خود، اور جب ہمارا عمل بچے دیکھیں گے، بچے بھی انشاءاللہ، اور پھر پورا گھر ایک نورانی بن جائے گا، ایک نورانی ماحول گھر کا بن جائے گا۔ تو اس لیے آدھا گھنٹہ اپنے بچوں کے لیے کم سے کم 24 گھنٹے میں نکالو، اور نکال کر انہیں بٹھاؤ، اور بٹھا کر مذاکرہ کرو، سنو، ان سے پوچھو، عقائد کے متعلق پوچھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ باتیں ان سے پوچھو موٹی موٹی۔ جب پتہ نہیں ہوگا تو پھر ان میں احساس جاگے گا کہ واقعی یہ تو ضروری چیز ہے اور ہمیں پتہ نہیں، تو وہ سیکھے گا، وہ معلومات کرے گا، وہ آپ سے پوچھے گا پھر کہ اچھا آپ بتا دو کیا ہے، آپ بتائیے، پھر ان کو کتابیں پڑھ کر سنائیے کہ یہ چیزیں ہیں، انہیں اپنی عملی زندگی میں اتارو، یہ ذہن و دل و دماغ میں رکھو، ورنہ معلوم ہوا کہ نام اسلامی ہے، باقی کچھ نہیں جانتے، نام عبداللہ ہے، کام سارے وہ ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام ہے کیا، پتہ ہی نہیں۔ تو اس لیے علم کا سیکھنا بڑا ضروری ہے، جس سے حلال و حرام کی، فرائض کی، واجبات کی، ان تمام چیزوں کا انسان کو علم ہو جائے۔ اور جب آپ نے علم حاصل کر لیا تو علم حاصل کرنے کے بعد اب اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تب تو اس علم کا فائدہ ہے، ورنہ وہ علم باقی نہیں رہے گا۔ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ مظاہر علوم میں پڑھتے تھے یہیں، ان سے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کو دیکھتے ہیں بلا تکلف آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ کہا کہ بھائی جب میں مظاہر علوم میں داخل تھا تو جو حدیث میں نے پڑھی، اس میں جو بھی سنت پڑھی، وہ اسی وقت سے عمل شروع کر دیا، جب سے سنا اسی وقت سے عمل شروع کر دیا۔ اب حال یہ ہے بلا تکلف ایک عادت سے بن گئی، اب ایک عادت بن گئی، ایک طبیعت بن گئی، تو اس کے خلاف کام ہوتا نہیں کہ جوتا ڈالا دائیں پیر میں پڑتا ہے،
جب جاتے ہیں نکالتے تو بائیں پیر سے نکلتا خود بخود. تو انسان جب کسی چیز کا علم حاصل کر لے، کوئی اس کو معلومات حاصل ہو جائے، تو ان معلومات کے حاصل ہونے کے بعد پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں اتارے. آپ نے ایک حدیث سنی، ایک سنت آپ کو معلوم ہو گئی، اسی وقت سے عمل شروع کر دو. کچھ دنوں تو تکلف سا ہوگا، لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ جب آپ اس پہ ریگولر مسلسل اس چیز پر عمل کر رہے ہیں تو ایک عادت سے بن جائے گی، پھر اس کے خلاف عمل نہیں ہونے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.